السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ ہاں جی جناب، آج ہم آپ کے رمض محبت کی ایپیسوڈ 48 کا پارٹ 1 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ سب اچھا رسپانس دیں گے، لائک شیئر کمنٹ کریں گے، اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں، 330 لائک اور 120 کمنٹ ڈن کر دیجیے۔ میں اتنا بڑے ٹارگیٹ نہیں دیتی ہوں کہ آپ لوگ پورا نہیں کر سکتے۔ ایپیسوڈ پڑھنا ہے تو پلیز اپنا ایک ریویو جو کہ میرے لیے بہت پریشیس ہے پلیز دے دیا کریں۔ آپ کا تو کچھ نہیں جائے گا لیکن آپ کے آپ ہی کا بھلا ہو جائے گا۔ چلیں آپ سب لائک کریں گے اور بالکل اپنی طرح پیارے پیارے کمنٹ کریں گے۔ چلیں بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ اس وقت سب لوگ آذر صاحب کے کمرے میں موجود تھے۔ حبیبہ بیگم اپنی بات کہہ کر آذر صاحب کے فیصلے کا انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے زر بی بی اور بخت خان کی طرف دیکھا۔ بخت خان کے چہرے کے اعصاب تنے ہوئے تھے جبکہ زر بی بی خاموش بیٹھی تھی۔ سب ان کی خاموشی سے ڈر رہے تھے۔ ان کا خاموش رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ انس اپنی غلطی پر نادم ہے، وہ مان رہا ہے اس سے غلطی ہوئی ہے، لیکن اب وہ اپنی غلطی سدھارنا چاہتا ہے۔ اور ویسے بھی اس نے اس لڑکی کی طرف قدم نہیں بڑھائے تھے، وہ لڑکی خود اس کے قریب آئی تھی۔ اب اسے احساس ہو گیا ہے کہ جو اس نے کیا وہ غلط ہے۔ بابا، غلطیاں تو انسان سے ہی ہوتی ہیں، ہے نا؟ اور جو لوگ اپنی غلطیوں پر نادم ہو جائیں، شرمندہ ہو جائیں اور معافی مانگ لیں تو پھر ان کی غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ انس بھی اپنی غلطی پر پشیمان ہے، معافی مانگ رہا ہے۔ پلیز اسے معاف کر دیں اور اسے ایک موقع اور دیں۔ وہ تو کچھ وقت پہلے اس لڑکی کو چھوڑ چکا ہے، دونوں کے درمیان اب کچھ نہیں ہے، بس ایک آفس میں کام کرتے ہیں تو بات چیت ہو جاتی ہے، حبیبہ بیگم کہہ رہی تھی اور بخت خان غصے سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ہاں بابا، صبح انس میرے پاس آیا تھا، بہت رو رہا تھا، بہت معافیاں مانگ رہا تھا، لیکن میں نے کہہ دیا کہ جب تک بابا اور مورے معاف نہیں کریں گے تو ہم میں سے کوئی بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ پلیز ایک بار ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، اظہر صاحب نے کہا۔ ان دونوں کی باتوں پر اظہر صاحب نے انس کی طرف دیکھا جو سر جھکائے بیٹھا تھا۔ چہرے پر ندامت تھی لیکن وہ کتنی سچی تھی یہ بس وہی جانتا تھا۔ دادو پلیز مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی اس طرح کی غلطی نہیں کروں گا۔ آپ کہیں گے میں یسریٰ سے بھی معافی مانگ لوں گا۔ میں پوری رات نہیں سو پایا ہوں دادو، میرے لیے یہ رشتہ بہت معنی رکھتا ہے، پلیز ایک بار ضرور سوچیں۔ انس کہہ رہا تھا اور یسریٰ اس کی باتوں پر گھبرا کر اپنے لالا کو دیکھ رہی تھی جو لب بھیجے تنے ہوئے چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی اداکاری پر بخت خان طنزیہ مسکرایا۔ میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا، اس کی ماں اور اس کے بھائی یہاں کھڑے ہیں، تم لوگ ان سے بات کرو، اظہر صاحب نے کہا تو تینوں نے ایک ساتھ زر بی بی اور بخت خان کی طرف دیکھا۔ ان کے دیکھنے پر زر بی بی کی پوزیشن میں تو کوئی فرق نہیں آیا، وہ اسی طرح خاموش بیٹھی نیچے دیکھ رہی تھی، جبکہ بخت خان سینے پر ہاتھ باندھ کر تینوں کو باری باری دیکھنے لگا۔ بخت، انس اپنے کیے پر شرمندہ ہے بیٹا، اس کو وہ بات مت کیجیے گا چاچو جو میں پوری نہ کر سکوں۔ بخت خان ان کی بات بیچ میں کاٹ کر بولا۔ بخت خان کے جواب پر ان کے چہرے کی رنگت بدلی تھی جو پانے کے لیے انہوں نے اپنے چہرہ جھکا لیا، جبکہ حبیبہ بیگم نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھیجی تھیں۔ زر بی بی کو تو وہ شیشے میں اتار چکی تھی، انہیں شیشے میں اتارنا بہت آسان تھا، انہیں بس یہ یقین دلانا تھا کہ بخت خان پوری طرح سے جنان کے قبضے میں آ چکا ہے اور وہ اسی کی زبان بول رہا ہے، اور جنان کی نفرت میں اندھی زر بی بی ان کی باتوں میں آ گئی، لیکن بخت خان کو منانا، اسے شیشے میں اتارنا ناممکنات میں سے ایک تھا۔
वक्त ठंडे दिमाग से सोच समझ कर फैसला करो। रिश्ता टूटना कोई छोटी बात नहीं होती। अगर तुम रिश्ता तोड़ोगे तो कल को लोग तुमसे नहीं पूछेंगे कि तुम्हारी बहन का रिश्ता क्यों टूटा, हालांकि इसका रिश्ता घर में ही हुआ था। इन्होंने कहा तो बख्त खान ने भवें से खोड़कर ना समझी के अंदाज में इन्हें देखा। कहना क्या चाहती हैं आप? फिर इसने पूछा। बेटा, यूसरा लड़की है और हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर सवाल सिर्फ लड़की वालों से किया जाता है। कोई रिश्ता टूटता है तो सबसे पहले सवाल लड़की के बारे में किया जाता है। अगर कोई तुमसे इस तरह का सवाल करेगा तो तुम क्या जवाब दोगे? इन्होंने कहा। इनकी बात पर बख्त खान मुस्कुराया और फिर चलता हुआ इनके सामने आकर खड़ा हो गया। पहली बात तो किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि बख्त आलमगीर खान से इस मामले में सवाल कर सके या फिर इसकी बहन पर उंगली उठा सके। लेकिन अगर मुझे किसी को जवाब देना भी पड़ गया तो मैं वही बताऊंगा जो सच है, बल्कि लोगों को ये भी बताऊंगा कि अपनों में रिश्ता करने से पहले भी पूरी छानबीन करना। आंख बंद करके किसी पर यकीन मत करना। आपको पता है चाची, मैं इस सब के बाद एक चीज़ समझ गया हूँ कि गैर आपको धोखा नहीं देते, गैर आपको तकलीफ़ नहीं देते, इन्हें आपकी ज़िंदगी से कोई सरोकार नहीं होता। आप क्या करते हैं, आपके पास क्या है, आप खुश हैं या नहीं, कोई मतलब नहीं होता। ये सब कुछ अपने को पता होता है और वो लोग इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं। इन्हें आपकी कमज़ोरियों का पता होता है और फिर वो लोग इन्हीं कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन बख्त खान कमज़ोर नहीं है, तो लिहाजा इस तरह की बात ना करें। मैं अपनी बहन का रिश्ता तोड़ चुका हूँ। मैं अब किसी भी कीमत पर अपनी बहन का रिश्ता अनस से नहीं करूँगा। और जहाँ तक किसी की उंगली उठाने का या सवाल पूछने की बात रही तो बख्त आलमगीर खान हर उस हाथ को तोड़ देगा जिसकी उंगली उसकी बहन की तरफ उठेगी। मैं अपनी बहन का रिश्ता अनस से नहीं करूँगा। मैं इसे और मौका मैं अनस को एक और मौका दूंगी। बख्त खान की बात पूरी भी नहीं होने पाई थी कि इसकी समातों से अपनी मोरी की आवाज़ टकराई। इसने पलटकर बेयकीनी से ज़र बीबी को देखा। वो कल से कुछ नहीं बोल रही थी और अब बोली तो बख्त खान के समातों पर बम फोड़ दिए। यूसरा भी अपनी मोरे की बात पर हैरान होकर इन्हें देख रही थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसकी मोरे ने ये किया है। मोरे, आप ये क्या कह रही हैं? बख्त खान पलटकर इनके पास आकर इनके सामने पंजों के बल बैठते हुए बोला। मैं कह रही हूँ मैं अनस को एक और मौका दूंगी। गलती इंसान से होती है, अब वो माफ़ी मांग रहा है, हम पर फ़र्ज़ बनता है कि हम इसको माफ़ करके एक और मौका दें। इन्होंने कहा तो बख्त खान ने बेयकीनी से इन्हें देखा, जबकि हबीबा बेगम, अना और अनस के होंठों पर फातिहाना मुस्कुराहट उड़ आई। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपको ये फ़ैसला नहीं करने दूंगा। मैं आपको अपनी बहन की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। आपको क्या लगता है इसने माफ़ी मांग ली और ये सुधर गया? नहीं, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ ये कभी नहीं सुधरेगा। बख्त खान ने पलटकर अनस को खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए कहा, जिस पर अनस कुछ सटपटा गया। अच्छा, तुम ये गारंटी के साथ कह सकते हो कि ये नहीं सुधरेगा? तुम्हें इस चीज़ की भी गारंटी है कि जो फ़ोटो तुम्हें दिखाए गए थे वो सच थे? इन्होंने कहा तो बख्त खान बेयकीनी के आलम में इन्हें देखने लगा। आप कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हैं मोरे? बात सिर्फ इन फ़ोटोज़ की नहीं है, बात इस
اس کے موبائل میں اس لڑکی کے نمبر کی ہے اور جس نام سے وہ فون نمبر سیو تھا میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں۔ اور اس نے جب یہ ایڈمٹ کر لیا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہے تو پھر تھا، اب نہیں ہے۔ حبیبہ بیگم نے بیچ میں بات کاٹ کر کہا۔ ان کے بات کاٹنے پر بخت خان نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھیجی تھیں۔ کچھ بھی ہے، لیکن میں اپنی بہن کی شادی انس سے نہیں ہونے دوں گا۔ بخت خان اٹل لہجے میں بولا، میں اس کی ماں ہوں، وہ میری بیٹی ہے، اس کی زندگی کا فیصلہ میں کروں گی، تم نہیں۔ تم جاؤ، اپنی بیوی کے پلو سے بن جاؤ، جو وہ کہے اس کی سنو، کیونکہ تمہیں تو اب اس کی باتوں پر یقین ہے۔ ایسا جادو کیا ہے اس جادوگرنی نے تم پر کہ اب تم بس اس کے شوہر بن کر رہ گئے ہو۔ جب سے اسے نکاح کر کے اس گھر میں لائے ہو، ہمیں تو اپنا وقت نظر ہی نہیں آتا، اور جو نظر آتا ہے وہ اس عورت کا غلام بن چکا ہے، اس کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن چکا ہے۔ اپنے گھر والوں پر تو تمہیں رتی برابر بھروسہ نہیں رہا، لیکن جس عورت کو نکاح کر کے لائے ہو، اس کی حاجی کے غلام ہو گئے ہو۔ انہوں نے نکوہت سے جنان کا ذکر کیا تو بخت خان گنگ سا انہیں دیکھتا رہ گیا۔ اپنی مورے کے منہ سے اپنے لیے اس طرح کے الفاظ سننا اسے سب کے سامنے شرمندہ کر گیا۔ وہ حیرت غم سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس میں جنان کہاں سے آ گئی؟ اس نے بڑے ضبط کے ساتھ پوچھا۔ یہ سب کچھ تمہاری بیوی کی وجہ سے ہی ہوا ہے، اسے تو آنا ہی تھا۔ وہ عورت تمہارا برین واش کر رہی ہے، تمہیں تمہارے اپنوں کے خلاف کر رہی ہے اور تم خلاف ہو رہے ہو۔ اپنی بیوی سے پوچھا تم نے کہ اس کے بھائی کو یہ فوٹوز کہاں سے ملے؟ اسے انس اور اس لڑکی کے بارے میں کیسے پتا؟ انہوں نے پوچھا۔ بخت خان خاموش اور بے یقین نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ مجھے یقین ہے تم نے نہیں پوچھا ہوگا، پوچھنے کی زحمت بھی نہیں کی ہوگی، کیونکہ تمہاری بیوی نے کہا ہوگا اور تم نے مان لیا ہوگا۔ انہوں نے کہا تو بخت خان کا چہرہ شرمندگی اور ضبط سے سرخ ہو گیا۔ وہ غصے سے اٹھا اور سب کو دیکھتا یسریٰ کو دیکھنے لگا، جو لب پیچھے آنسو بہا رہی تھی۔ اسے روتا دیکھ کر بخت خان کا دل مٹی ہونے لگا، لیکن بنا کچھ کہے وہ کمرے سے نکل گیا۔ دارچی کے کمرے سے نکل کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے دھاڑ کی آواز سے دروازہ بند کیا۔ جنان جو بیڈ پر بیٹھی تھی، بخت خان کو اتنے غصے میں دیکھ کر اپنی جگہ سے ہم گئی۔ بخت خان غصے سے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آیا اور اس پر رکھے سارے سامان کو ایک جھٹکے میں زمین بوس کر دیا۔ پرفیوم کی کئی شیشیاں زمین پر گر کر ٹوٹ گئیں۔ کمرہ ایک دم کئی طرح کی خوشبوؤں سے نہا گیا۔ بخت خان کو اتنے پر بھی صبر نہیں آیا۔ وہ مڑا اور کونے میں رکھے چائنیز واز کو اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ واز ٹوٹ کر کئی حصوں میں بٹ گیا۔ اس کے کچھ ٹکڑے جنان کے پاس بھی آ کر گرے۔ وہ گھبرا کر اپنے بیڈ سے کود کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر خوف کے سائے لہرانے لگے تھے۔ آج اس نے بخت خان کے غصے کا جو روپ دیکھا تھا، آج سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اس کا نازک وجود بخت خان کے غصے سے کب کب آنے لگا۔ اتنا سامان توڑنے کے بعد بھی بخت خان کے غصے میں رتی برابر بھی کمی نہیں آئی۔ اب وہ بیڈ کے پاس آ کر کینوپی کے پلر کو تھام کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے پلر پر نقاشی ہو رکھی تھی، جس میں نوکیلی لکڑیاں بھی نکل رہی تھیں۔ اس نے پوری شدت سے اپنے ہاتھ کو دبایا، جس کی وجہ سے وہ نوکیلی لکڑیاں اس کی ہتھیلی میں گہرائی تک گڑ گئیں۔ زخم اتنا گہرا ہوا کہ
دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ہاتھ سے خون بہنے لگا۔ جنان جو ڈری سہمی سی اسے دیکھ رہی تھی، اس کے ہاتھ سے بہتے خون کو دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو گئی۔ اس نے بخت خان کے چہرے کو دیکھا۔ غصے کی شدت سے اس کی کن پٹیوں اور ماتھے کی رگ پھولی ہوئی تھی۔ چہرہ بے تحاشا سرخ ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے سے نظر ہٹا کر جنان نے پھر اس کے ہاتھ کو دیکھا۔ اب خون قالین پر گر کر اس میں جذب ہو رہا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور اس کے پاس آ کر پلر سے اس کا ہاتھ ہٹانے لگی۔ بخت خان نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، لیکن وہ اس کی نظروں اور اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کرتی رہی۔ اس کوشش میں اس کی اپنی انگلیاں بھی زخمی ہو گئیں۔ وہ نوکیلی لکڑیاں اس کی انگلیوں کو بھی زخمی کر گئیں، لیکن پرواہ کسے تھی؟ خان چھوڑ دو، تمہارا ہاتھ زخمی ہو رہا ہے۔ اپنی کوشش میں ناکام ہو کر اس نے بخت خان کو دیکھ کر روتے ہوئے کہا، یہاں سے چلی جاؤ جنان۔ بخت خان نے غراتے ہوئے کہا، نہیں، ہم تمہیں اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ تمہارا ہاتھ زخمی ہو رہا ہے، اس میں سے خون نکل رہا ہے، پلیز اپنا ہاتھ ہٹاؤ، ہم کو تکلیف ہو رہا ہے۔ وہ اس کی کلائی پکڑ کر اس کا ہاتھ پلر سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ غصے سے گھبرا کر بولا۔ اس کے سوال پر جنان نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ بولو، تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ اس نے پھر کہا، ہم تمہارا بیوی ہے خان، تمہارا تکلیف سے ہم کو تکلیف نہیں ہوگا؟ وہ بمشکل بولی، نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا ہاتھ جھٹک کر بخت خان نے اپنا ہاتھ ہٹایا۔ اس کا ہاتھ بری طرح زخمی ہو گیا تھا، لیکن اسے کب ان زخموں کی پرواہ تھی؟ جنان آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ بخت خان اپنا ہاتھ جھٹک کر اضطرابی حالت میں ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا۔ خان، ہوا کیا ہے؟ جنان نے ہمت کر کے پوچھا۔ بخت خان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم کچھ پوچھ رہا ہے، وہ اس کے سامنے آ کر بولی۔ کچھ نہیں ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا ہے، بس میری قسمت خراب ہو گئی ہے۔ جس دن سے میں تم سے نکاح کر کے تمہیں اس گھر میں لایا ہوں، اس دن سے میں کہیں کا نہیں رہا۔ میری موریں میری نہیں رہی، میری بات کی کوئی ویلیو نہیں رہی، اور سب کچھ اس دن سے شروع ہوا ہے جس دن سے تم اس گھر میں آئی ہو۔ کیوں آئی ہو تم میری زندگی میں؟ کیوں؟ جب سے آئی ہو میں بے سکون ہو گیا ہوں۔ اچھی بھلی سکون بھری زندگی گزر رہی تھی، لیکن تمہارے آنے کے بعد میرا سکون غارت ہو گیا۔ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ کمرے میں خاموشی چیخ بن کر گونج رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، پیشانی پر رگیں ابھری ہوئی، مٹھی اس قدر بھیجی ہوئی کہ خون اور تیزی سے رسنے لگا۔ جنان بے حس و حرکت کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، جو اب پلٹ کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھنسائے انہیں نوچ رہا تھا۔ پھر وہ ایک دم پلٹا، جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو نا جنان، سب کچھ بکھر گیا ہے۔ بخت خان نے کہا، آواز میں غصہ نہیں، آگ تھی۔ میں پہلے پرسکون تھا، مضبوط تھا، آج میں ہر وقت الجھا رہتا ہوں، پریشان رہتا ہوں۔ میرے اپنے مجھ سے دور ہونے لگے ہیں۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، آواز اور بھاری ہو گئی، بتاؤ، تم کیوں آئی ہو میری زندگی میں؟ کیوں؟ جنان اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی۔ نازک سے وجود پر اس کے الفاظ ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے۔ اس کی انگلیاں بے اختیار ایک دوسرے میں الجھ گئیں، ہونٹ ہلکے سے کانپے،
سبز آنکھوں میں آنسو کا ریلا آیا جو سامنے کے منظر کو دھندلا گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر آواز گلے میں اٹک گئی۔ بخت خان کے غصے کی شدت سے اس کا دل لرز رہا تھا، جیسے کوئی نازک شیشہ تیز ہوا میں ہل رہا ہو۔ ہم نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ یہ الفاظ اس کے ہونٹوں پر آ کر رہ گئے۔ وہ بس خاموشی سے کھڑی رہی، معصوم، ڈری سہمی اور بخت خان کے غصے کے سامنے بے بس۔ بخت خان نے ایک نظر اسے دیکھ کر اپنے ہاتھ کو دیکھا اور سر جھٹک کر واش روم میں چلا گیا۔ واش روم میں آ کر اس نے ٹیپ کھولا اور اپنا زخمی ہاتھ پانی کے نیچے کر دیا۔ سفید واش بیسن بخت خان کے لہو سے سرخ ہو گیا۔ ہاتھ پر ٹھنڈا پانی ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے زخموں کو چاقو سے کاٹ رہا ہو۔ وہ لب بھیج کر اپنے لہو کو بہتا دیکھتا رہا۔ اسے لگا تھا اس کا خون رک جائے گا، لیکن خون کو رکتا نہ دیکھ کر اس نے غصے سے ٹیپ بند کیا اور ٹاول سے اپنا ہاتھ رگڑتا باہر آ گیا۔ واش روم سے باہر نکل کر اس نے پوری قوت سے واش روم کا دروازہ بند کیا۔ آواز اتنی بلند تھی کہ جنان ایک جھٹکے سے کانپ گئی۔ بخت خان نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ نظر ایسی تھی جیسے سامنے کھڑی لڑکی نہیں، کوئی قصوروار ہو۔ آنکھوں میں بے چینی، غصہ، الجھن، سب کچھ ایک ساتھ دہک رہا تھا۔ تم جانتی ہو نا جنان؟ وہ دانت پیستے ہوئے دوبارہ اس کے پاس آ کر بولا۔ آواز دبی ہوئی مگر خطرناک تھی۔ میں کیسا تھا اس سے پہلے؟ وہ ایک دم اس کے سامنے آ کر بولا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر جنان لڑکھڑاتی ہوئی 2 قدم پیچھے ہوئی، پرسکون، مضبوط، اپنے فیصلے پر قائم۔ اور آج وہ ہنسا، مگر اس ہنسی میں تلخی تھی۔ آج میں بے بس ہوں۔ میری مورے نے میرے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے غصے سے ہاتھ فضا میں لہرا کر کہا، میری زندگی میں ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، میرے رشتے، میرا وقار، میرا سکون، سب کچھ۔ پھر اچانک آواز بلند ہوئی اور تم آئیں اور سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا۔ بخت خان غراتے ہوئے 2 قدم اس کی طرف بڑھا۔ جنان کی سانس اٹکنے لگی۔ وہ 1 قدم پیچھے ہٹی، دیوار اس کی پشت سے جا لگی۔ آنکھیں خوف سے پھٹ گئیں، پلکیں تیزی سے جھپکنے لگی۔ میں ہر وقت پریشان رہنے لگا ہوں۔ میری موریں تمہاری وجہ سے مجھے ذلیل کرنے لگی ہیں۔ بخت خان تقریباً چیخا۔ میری بات کی کوئی ویلیو نہیں رہی، کیونکہ میرا نکاح تم سے ہوا ہے، تم میری بیوی ہو۔ اس نے انگلی اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کیا۔ تم کیوں آئی ہو میری زندگی میں جنان؟ کس حق سے آئی ہو؟ میں نے تمہیں بلایا تھا۔ جنان کے ہونٹ کپ کپانے لگے، آنکھوں میں ٹوٹے کانچ کی کرچیاں چبھنے لگیں کہ آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس نے کیا کیا ہے، کیوں وہ اس سے اس طرح پیش آ رہا ہے، اس کا کیا قصور ہے، مگر بخت خان کا غصہ اس کی آواز نگل رہا تھا۔ بول کیوں نہیں رہی؟ وہ ایک دم قریب آیا۔ جنان نے خود کو سمیٹا، بازو سینے پر لپیٹ کر جیسے خود کو اس غصے سے بچا رہی ہو۔ آواز بمشکل نکلی، بہت ہلکی، بہت کمزور۔ ہم نے کیا کیا ہے خان؟ تم نے کیا کیا ہے بتاؤں تمہیں؟ تم نے یہ کیا ہے کہ تم آئی اور میرا سکون ختم ہو گیا۔ بخت خان نے دیوار پر پوری قوت سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا تو جنان نے سہم کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اسے لگا اب بخت خان اس پر بھی ہاتھ اٹھائے گا۔ بخت خان نے اسے دیکھا اور غصے سے پلٹ کر کمرے سے نکل گیا، اور جنان ایک کونے میں کھڑی، لرزتی ہوئی، آنسوؤں میں ڈوبی، صرف یہ سوچتی رہی کہ کیا واقعی
اس کا وجود ہی سب کچھ بگاڑنے کی وجہ ہے۔ اگر وہ بخت خان کی زندگی میں نہ آتی تو ایسا کچھ نہ ہوتا۔ وہ روتے روتے وہیں دیوار سے لگ کر زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ بخت خان اپنے کمرے سے نکل کر دوبارہ دارچی کے کمرے میں آیا۔ سب لوگ ابھی بھی وہیں تھے لیکن یسریٰ وہاں نہیں تھی۔ وہ جتنے غصے میں کمرے میں داخل ہوا، اس کا غصہ دیکھ کر سب کے زبانوں کو بریک لگ گئے تھے۔ میری بات کان کھول کر بہت دھیان سے سنیں۔ یسریٰ کا باپ مر چکا ہے، بھائی ابھی زندہ ہے۔ اس کی زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق اس گھر میں سب سے زیادہ مجھے ہے اور مجھ سے بھی پہلے میری بہن کو ہے۔ وہ اس لڑکے سے شادی نہیں کرنا چاہتی، پہلے بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے کہنے پر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ لیکن اب کسی بھی قیمت پر، کسی بھی قیمت پر میں اپنی بہن کی شادی انس سے نہیں کروں گا۔ یہ بات اس نے اپنی مورے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اس کی ماں، اگر ماں ہیں تو صحیح فیصلے کریں۔ اپنی بیٹی کی زندگی خراب کرنا چاہتی ہیں صرف اس لیے کیونکہ آپ اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتی ہیں، لیکن میں آپ کو یہ فیصلہ نہیں کرنے دوں گا۔ بخت خان ان کی بات بیچ میں کاٹ کر بولا۔ اس کی آنکھیں غصے سے لہو رنگ ہو رہی تھی۔ اس کی آواز میں اتنی گرج تھی کہ کسی کے اندر بھی اس کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ زر بی بی نے اوپر سے نیچے تک اسے دیکھا۔ ان کی نظر اس کے لہو ٹپکاتے ہاتھ پر پڑی۔ بختی کیا ہوا؟ وہ تڑپ کر اس کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، لیکن بخت خان نے ایک دم ان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ ہوا کیا ہے؟ انہوں نے روتے ہوئے پوچھا۔ سب کی نظر بخت خان کے ہاتھ پر تھی۔ بخت بیٹا یہ کیسے ہوا؟ زمزہ بیگم دل تھام کر بولی۔ کچھ نہیں ہوا ہے، کسی کو میرے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بخت نے کہتے ہوئے اپنے ہاتھ کی مٹھی بنا لی۔ مت کرو اور تکلیف ہوگی۔ زر بی بی روتے ہوئے بولی۔ مجھے اس وقت جتنی تکلیف آپ کی باتوں کی ہو رہی ہے نا، اس تکلیف کے آگے اس تکلیف کا کوئی احساس تک نہیں ہو رہا مورے۔ بخت خان نے کہا تو وہ چپ ہو گئی۔ انا جاؤ، جا کر فرسٹ ایڈ باکس لے کر آؤ۔ انہوں نے انا سے کہا تو انا اٹھ کر کمرے سے جانے لگی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، بخت خان سخت لہجے میں بولا تو اس کے آگے بڑھتے قدم رک گئے۔ بخت زخم بہت گہرا ہے، خون رس رہا ہے۔ انہوں نے اس کی ہتھیلیوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سچ میں زخم بہت گہرا ہے اور خون رس رہا ہے، بخت خان نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو وہ جیسے اس کی آنکھوں اور اس کے لہجے کی سردی سے جم گئی۔ میں یہ آخری فیصلہ سنانے آیا ہوں۔ یسریٰ میری بہن ہے، میں اس کا کفیل ہوں اور اس کے کفیل ہونے کے ناطے میں یہ رشتہ ختم کر رہا ہوں۔ اگر کسی کو اعتراض ہے تو میں اپنی فیملی کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا، لیکن اپنی بہن کی شادی اس کی مرضی کے خلاف نہیں کروں گا۔ اب بات انس کے صحیح یا غلط ہونے کی نہیں ہے، اب بات میری بہن کی مرضی کی ہے۔ اور چاچو، اگر آپ کا بیٹا سدھر گیا ہے تو اس کے لیے کوئی اور لڑکی ڈھونڈے، اور اگر نہیں تو جس سے اس کا افیئر ہے اسی سے اس کی شادی کریں، کیونکہ یہ تو مجھے پتہ ہے اس نے اس لڑکی کو نہیں چھوڑا۔ اسے شادی کر لے گا تو اس کی زندگی برباد ہونے سے بچ جائے گی۔ اپنی بات کہہ کر بخت خان سب کو سناٹوں کی زد میں چھوڑ کر کمرے سے نکل کر حویلی سے باہر نکل گیا، جبکہ کمرے میں ان جنان کا نازک وجود زلزلوں کی زد میں آیا ہوا تھا۔ یہ سب کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کتنی محنت سے بھابھی جان کا برین واش کیا تھا، وہ تو مان کر ہی نہیں دے رہی تھی، لیکن میں نے جنان کی نفرت کو آگے رکھ کر ان کو منا لیا تھا، لیکن وقت نے سارا کھیل الٹ دیا۔ بڑا آیا بہن کا کفیل بننے۔ ارے یسریٰ، تم سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟
तुमने इसके साथ कोई बदतमीजी की थी? हबीबा बेगम अनस के पास आकर बोली, जी नहीं, मैंने इसके साथ कोई बदतमीजी नहीं की। मुझे तो लगता है इसे कोई और पसंद है, तभी तो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। अपना दागदार किरदार लेकर अनस यूसुफ के शफाफ किरदार पर उंगली उठा रहा था। क्या ऐसी कोई बात है? वो तुम्हारे साथ कॉलेज जाती है, तुमने देखा है इसे किसी और के साथ? वो अना से पूछ रही थी। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, इसने इनकार किया। फिर वो शादी क्यों नहीं करना चाहती? हालांकि तुम दोनों की बात बचपन से तय है, वो कुर्सी पर बैठते हुए बोली। इस बात को छोड़ें कि वो लाला से शादी क्यों नहीं करना चाहती। इस बात पर फोकस करें कि अब क्या करना है। आपका तो सारा प्लान चौपट हो गया और जितने गुस्से में वक्त ने फैसला सुनाया है, मुझे तो लगता है अब बड़ी अम्मी भी इसके सामने कुछ नहीं बोलेंगी। अना ने कहा, वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मैं इससे शादी करूँगा। शराफत से नहीं मान रही, लेकिन मैं कुछ ऐसा करूँगा कि इसके बाद तो इसे मुझसे ही शादी करनी ही पड़ेगी, बल्कि खुद इसका भाई इसकी शादी मुझसे करवाएगा। अनस ने शैतानी मुस्कुराहट होठों पर सजा कर कहा, क्या करोगे तुम? हबीबा बेगम ने पूछा। अनस ने इन्हें देखा, मुस्कुराया और फिर इन्हें अपना प्लान बताने लगा। इसका प्लान सुनकर अना और हबीबा बेगम की आंखें और मुंह खुले के खुले रह गए। आपको लगता है इससे काम बन जाएगा? अना ने पूछा। 100%। इसके बाद इन माँ बेटों के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। अनस ने अपने हाथों में पकड़ा सिगरेट सुलगाकर होठों से लगाते हुए कहा, लेकिन इसमें बहुत रिस्क है, बहुत वक्त पुलिस वाला है, इसे हम चला नहीं सकते, वो फौरन हमारी चाल पहचान जाएगा। अना ने कहा। इसकी बात पर अनस कहका मारकर हंसा। जब ये सब कुछ हो जाएगा ना, इस वक्त पुलिस वाला नहीं भाई बनकर सोचेगा, और उस वक्त एक भाई की बेबसी से हम फायदा उठाएंगे। अनस ने कहा तो दोनों माँ बेटों ने एक दूसरे को देखा। अगर ऐसी बात है तो प्लान सॉलिड है, लेकिन आप मुझे ये बताएं, आप ये काम कब करेंगे? आपको तो अपनी ड्यूटी पर वापस जाना है। अना ने पूछा। मैं एक हफ्ते की छुट्टी लेकर आया हूँ, इस एक हफ्ते में मैं अपने प्लान को अंजाम भी दूंगा और यूसरा से शादी भी कर लूँगा। अनस ने जवाब दिया। तुम्हारे दिमाग में ये प्लान बैठे बैठे आया है? हबीबा बेगम ने पूछा। नहीं, ये प्लान मैंने रात बनाया था, क्योंकि मुझे आपके प्लान पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, और देखें, वही हुआ जो मैंने सोचा था। वक्त आपके आपकी चालों में नहीं आया, लेकिन वक्त मेरे ट्रैप में ज़रूर फंसेगा। कुर्सी की पूंछ से टेक लगाकर अनस ने बड़े रिलैक्स अंदाज में कहा, हम तुम्हारे साथ हैं। हबीबा बेगम ने कहा। बस हम दोनों का साथ ही तो चाहिए। इसने कहा तो वो दोनों मुस्कुराने लगी। बख्त खान हवेली से निकलकर पुलिस स्टेशन आ गया था। इसके हाथ की हालत देखकर एक कांस्टेबल ने इसके हाथ की बैंडेज कर एक कांस्टेबल इसके हाथ की बैंडेज करने लगा। साहब, ये कैसे हुआ? बैंडेज करते हुए इसने पूछा तो बख्त खान ने बस इसे देखा। इसकी आंखों में उतरी इतनी सुर्खी थी, इतना गुस्सा था कि कांस्टेबल ने घबरा कर अपना सर झुकाकर खामोशी से अपना काम करने लगा। बैंडेज करके वो चला गया और बख्त खान ने रिवॉल्विंग चेयर से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। इस वक्त इसका दिमाग पूरी तरह मफलूज हो चुका था। क्या हुआ था? वो क्या कर आया था? सारी बातें इसके जहन में गुड़मुड़ हो रही थी। सब कुछ सोचते हुए इसके जहन में जनान की भीगी आंखें आकर ठहर गईं। दिमाग में
दिमाग ने आगे प्रोसेस करना बंद कर दिया। दिमाग वहीं अटक कर रह गया। इसकी सब सुर्ख खौफज़दा आँखों में, इसके लरसते वजूद में, इसके कुछ कहने के लिए कँपकँपाते होठों में, सब कुछ याद करते ही इसका दिल बेचैन हुआ। इसने एकदम आंखें खोल दी और अपने सर को दोनों हाथों में थाम लिया। ये मैंने क्या कर दिया? बख्त खान ने खुद से सवाल किया और अपने सियाह बालों को अपने सियाह बालों में मुट्ठी सॉरी ये को लिखना था। अपने सियाह बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया। जा रही है। सब अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। लाइक शेयर कमेंट करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट किस्त में। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।